السلام علیکم جی، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا نواز شریف صاحب کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ عمران خان صاحب کے لیے ریلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ مریم نواز اور شہباز شریف صاحب کو جو اسٹیبلشمنٹ نے پیغام دے کر لندن میں بھیجا تھا کہ میاں صاحب کو یہ بات سمجھائیں کہ آپ یہ آنے والے چیف جسٹس کا نام لینا چھوڑ دیں، اور جو اسٹیبلشمنٹ کے جن لوگوں کا آپ نام لیتے ہیں ان کا نام لینا بھی آپ چھوڑ دیں، اور میاں جی ہاتھ تھوڑا کھولا رکھو۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے تو بالکل ہی ریجیکٹ کر دیا ان کے اس مشورے کو، نہ تو انہوں نے مریم نواز صاحبہ کی بات مانی اور نہ ہی جو ہے وہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کی بات مانی۔ فی الحال اسٹیبلشمنٹ بھی بڑی ہی اس وقت اب مشکلات کا شکار نظر آ رہی ہے پاکستان میں، اور وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ آخر کس کو پھر جو ہے وہ آگے لایا جائے، کیونکہ اس وقت پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں تقریباً تمام ہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کرتی نظر آتی ہیں، ان کے خلاف اپنا بیانیہ بنا رہی ہیں۔ تو ایک بات تو بڑی ہی کنفرم ہے اور بڑی صاف نظر آتی ہے کہ جس طرح سے 2018 کے الیکشنز میں نون لیگ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت تھی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے پی ٹی آئی الیکشنز جیت گئی تھی، اسی طرح سے اب اس مرتبہ جو حالات ہیں پاکستان کے اس وقت تک، یوں تو سیاست میں حرف آخر کچھ بھی نہیں ہوتا، یہاں دنوں میں حالات بدل جاتے ہیں، خاص کر کے پاکستان جیسے ملک میں، لیکن ابھی تک کے لیے اگر آپ پاکستان کا کوئی بھی سروے اٹھا کر دیکھ لیں یا عوام کی رائے کو جا کر آپ خود سن لیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت فی الوقت پی ٹی آئی ہی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے بھرپور بیانیہ بنایا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اس وجہ سے لوگوں کی ہمدردیاں عمران خان صاحب سمیٹنے میں بہت حد تک کامیاب رہے۔ جو ان کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، چاہے وہ سچا تھا یا جھوٹا تھا، اس کی ہم وضاحت میں نہیں جاتے، لیکن عوام کے سامنے تو عمران خان صاحب کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی گئی، اور بھی بہت سارے معاملات عمران خان صاحب کو، جس طرح سے انہوں نے نیوٹرلز کو جتنا عمران خان صاحب نے ان پر چڑھائی کی، اور یہ ساری باتیں جو ہے یہ عمران خان صاحب کے حق میں بہت حد تک گئی ہیں، اور عوام میں وہ اپنے لیے ایک بہترین مقام بنانے میں کامیاب رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو ووٹر سپورٹر ہے وہ تقریباً سارا یوتھ میں ہی پایا جاتا ہے، اور پاکستان کی جو ہیں وہ اگر 12 کروڑ ووٹس ہیں تو اس میں سے تقریباً 7 کروڑ تک جو ہیں وہ 20 سے 35 سال تک کی عمر کے لوگوں کے ہی ووٹس ہیں۔ تو پاکستان میں یوتھ کا ایک بڑا کردار ہے جی، جو بھی جماعت الیکشنز میں جیتے گی، اگر فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوتے ہیں تو ان میں پھر یہ جو نوجوان ہیں ان کا کافی کردار آتا ہے، اور یہ نوجوان نسل جو ہے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ویسے بھی اٹیچڈ ہے، کیونکہ جب یہ 15 سال کے تھے جو لوگ، تو تب سے ہی ان کو بہت زیادہ سوشل میڈیا پر عمران خان صاحب کو ایڈورٹائز کیا گیا، اور ایک محب وطن اور ایک مسیحا کی قسم کا انسان جو ہے وہ بنا کر پیش کیا گیا عوام کے سامنے۔ تو جن لوگوں نے 10-15 سال سے عمران خان کو ایک مسیحا کے طور پر دیکھا ہے، ان کے ذہنوں سے عمران خان کی امیج کو تبدیل کرنا یا ان کے کریکٹر کو تبدیل کرنا یا عمران خان صاحب کی خامیوں کو ان کی نظر میں لانا یا ان کے دماغوں میں بٹھانا ایک تقریباً ناممکن سی بات ہے۔ اس وجہ سے عمران خان صاحب کے پاس ایک اچھا خاصا ووٹ بینک موجود ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ صرف اتنا ہی کر دے کہ وہ ٹوٹل نیوٹرل ہو جائے پاکستان کے الیکشن سے، اور میاں صاحب کو واپس بھی آنے دیا جائے اور الیکشن کمپین کا بھرپور موقع بھی دیا جائے، تب بھی میاں صاحب جو ہیں وہ الیکشنز نہیں جیت سکتے۔ اگر عمران خان صاحب بھی باہر ہوں تو جہاں اب تک کے جو حالات ہیں ان کے مطابق میاں نواز شریف صاحب شاید دوسرے نمبر پر ان کی جماعت آ جائے، لیکن پہلے نمبر پر پی ٹی آئی ہی ہوگی پاکستان میں، اگر ان کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے اس پہ نظر ثانی کی جائے، اور ان کی بغاوت جو 9 مئی کو اس جماعت نے کی ہے اس کو اگر معاف کر دیا جائے، تو اس کے نتیجے میں پھر اگلے وزیر اعظم آپ کو عمران خان صاحب ہی نظر آئیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ نے بھی اب تھوڑا جو ہے وہ کچھ اشارے دینے شروع کیے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو کہ اگر آپ نے ہاتھ ہولا نہیں رکھنا تو پھر ٹھیک ہے، آپ
کریں آ کر اپنی الیکشن کمپین، اور ہم بھی پھر عمران خان صاحب کو کچھ ریلیف دے دیتے ہیں، تو اس میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. باقی آپ فیصلہ آپ خود کر لیجئے کہ حالات کس طرف اس وقت جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ آنے والے کل کا تو کچھ پتہ نہیں پاکستان میں کہ کیا ہوگا، لیکن ابھی تک کی جو پیش رفت ہے وہ اس طرح سے ہے کہ گزشتہ کل سے ایک معافی نامہ بھی سوشل میڈیا پہ کافی جو ہے وہ گردش کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے معافی مانگ لی اسٹیبلشمنٹ سے. اب اس میں کتنی حقیقت ہے کتنا افسانہ ہے اس بحث میں بھی ہم نہیں جاتے کیونکہ ویڈیو کا ٹائم کم ہوتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اتنی حقیقت اس میں دکھتی نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی کو معافی مانگنی ہو تو وہ ایک پیج پہ لکھ کر تو معافی اس طرح سے معافی نامہ جمع نہیں کروائے گا، اس کے اور بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. اور عمران خان صاحب کو تو سر عام اگر معافی مانگنے میں کوئی ہچکچاہٹ بھی نہیں ہوگی، وہ تو ہمیشہ ہی یہی کہتے ہیں کہ بڑا لیڈر وہ ہوتا ہے جو یو ٹرن لیتا ہے، تو وہ بول دیں گے آرام سے آ کر کے 9 مئی کو ہم سے غلطی ہو گئی جی، ہم کو معاف کر دیا جائے. یہ کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے عمران خان صاحب کے لیے. اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کی خواتین کو جیلوں میں رکھا ہوا تھا، اس سلسلے میں بھی اب صنم جاوید صاحبہ تھی اور بھی کچھ ان کی خواتین تھی جن کی گزشتہ کل ضمانتیں منظور ہوئی ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی پیش رفت سمجھی جا رہی ہے اب تک کے لیے، کیونکہ 9 مئی کے واقعات میں تو یہی تھا کہ کسی کے لیے کوئی معافی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر انہیں کچھ ریلیف دے دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں پہ کوئی ریلیف کے بارے میں یا کسی کے لیے پی ٹی آئی کے لیے کسی طرف سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ آسانیاں بنتی ہوئی نظر آنے لگ گئی ہیں. تو میاں نواز شریف صاحب کو ایک بار پھر سوچنا چاہیے کہ جو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنا رہے ہیں وہ کس حد تک ان کے لیے مفید ہو سکتا ہے، کیونکہ 2018 میں اگر اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ سپورٹ کی تھی پی ٹی آئی کو، تو اس میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ جو پی ٹی آئی تھی اس نے بھی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کا جو حق ہے وہ ادا کیا تھا کہ کوئی بھی اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنا رہی تھی، جو جماعتیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان میں سر فہرست تھیں، تو پی ٹی آئی ان کو غدار وطن بھی کہتی تھی اسٹیبلشمنٹ، اور پی ٹی آئی 1 پیج پر ہیں، اس کا بھی بہت جو ہے وہ چرچا کیا جاتا تھا ہر طرح سے، یعنی کہ فوج کو پروٹیکٹ کر رہی تھی پی ٹی آئی، اور اپنے سارے دور اقتدار میں وہ کرتی رہی تب تک جب تک پھر باجوہ صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کے معاملات جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو گئے. اس کی کیا وجوہات تھی، یا اس میں فیض حمید صاحب کا کیا رول تھا، یا عمران خان صاحب کیا چاہتے تھے، یہ باتیں جو ہیں یہ بھی ہم اگلی کسی ویڈیو میں ضرور ڈسکس کریں گے، لیکن ان کی تفصیل میں جانے کے لیے پھر ایک زیادہ وقت درکار ہوتا ہے. تو نواز شریف صاحب کے لیے اب حالات جو ہیں وہ پہلے کی طرح نہیں رہے، جس طرح آج سے ایک ہفتہ پہلے تک ہر طرف یہی بات چل رہی تھی کہ میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں اور بھرپور طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں. اب وہ آئیں گے تو صحیح، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پاکستان نہیں آئیں گے، یا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آ کر ان کو جیل بھیج دیا جائے گا، ایسا میں بالکل بھی نہیں کہہ رہا. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اگر جو مریم نواز اور نواز شریف صاحب ہمیشہ کہتے تھے نا کہ دونوں پلڑے برابر کر دو، تو اگر یہاں پر سب کو برابر کا میدان مل جائے تو اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ ان پہ بازی لے جائے گی، اور اس کی وجہ ہے گزشتہ 1.5 سال شہباز شریف صاحب کا وزیر اعظم رہنا اور پی ڈی ایم کی حکومت رہنا، اور وزیر خزانہ پہلے مفتاح اسماعیل اور بعد میں اسحاق ڈار دونوں نون لیگ کے تھے، اور ان سے معاملات نہیں سنبھالے گئے. تو جو ایک باشعور پاکستانی تھا جو کہ یہی گمان لیے بیٹھا تھا کہ عمران خان صاحب کے دور میں مہنگائی آ رہی ہے، تو جب نون لیگ کی حکومت آئے گی تو مہنگائی ختم ہو جائے گی یا عام آدمی کو بہت ریلیف مل جائے گا، تو اس 1.5 سال میں جو مہنگائی کا طوفان آیا اور غریب آدمی کا تو بچا ہی کچھ نہیں، الٹا کروڑوں کی تعداد میں جو مڈل کلاس طبقہ تھا وہ بھی غربت کے طبقے میں داخل ہو گیا. تو اس وجہ سے اب نون لیگ کے پاس پہلے کی طرح جو ہے وہ ان کے ووٹر سپورٹر کی امیدیں نون لیگ کے ساتھ وابستہ نہیں رہ گئی ہیں. عام جو ایک جنونی قسم کے جو سپورٹر ہوتے ہیں وہ تو ہیں ہی، جو میاں نواز شریف صاحب کے نام پر اپنی جان بھی نچھاور کرتے ہوں گے یا کرتے ہیں، لیکن جو عام انسان ہے وہ اب یہ بات جانتا ہے کہ جو ٹیم ہوتی ہے وہ پوری ٹیم ہی کھیلتی ہے، ایک کیپٹن کی وجہ سے میچ کا پورا
جو پاسا ہے وہ نہیں پلٹا جا سکتا۔ تو معیشت میں جو ہے وہ ان کے پاس مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار دو ہی بندے تھے، تو دونوں کو انہوں نے یہاں پہ بیچ کر ٹیسٹ کر لیا۔ عوام نے بھی دیکھ لیا کہ دونوں سے کچھ بھی نہیں ہو پایا، ڈالر کسی سے نہیں سنبھالا گیا۔ اب یہ بیانیاں بنا رہے ہیں کہ اگر ہم نہ آتے تو ملک دیوالیہ ہو جاتا۔ چلیں اگر وہ خدا نخواستہ ہو گیا ہوتا اور یہ نہ آئے ہوتے تو پھر اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں نون لیگ کے علاوہ کوئی بھی جماعت پاپولر نہیں ہوتی، یا پی ٹی آئی بھی پاپولر نہیں ہوتی، لیکن تب تو انہوں نے اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کے لیے ہر قسم کا بوجھ جو ہے وہ اپنے سر پر اٹھا لیا، چاہے وہ عمران خان صاحب کی غلط پالیسیاں تھیں یا اسٹیبلشمنٹ کی غلط پالیسیاں تھیں، جو بھی تھا، لیکن اس سب کا جو برڈن ہے، جو بوجھ ہے، وہ تو نون لیگ کے سر پر آیا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا تو وزیر خارجہ تھا، جو ہیں وہ فائنینس میں یا جو ڈیفنس کے معاملات ہیں، ان سارے معاملات میں تو پیپلز پارٹی کا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ موجود نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے کافی زیادہ یہ ساری عوام کی لان تان جو ہے یہ نون لیگ کے حصے میں ہی آئی ہے۔ تو یا تو پھر آپ پہلے ہی انقلابی بنے رہتے، آپ حکومت کو سنبھالتے ہی نہ، آرمی چیف جس کو بھی عمران خان صاحب بناتے آپ بننے دیتے، اور عوام سے جو ہے وہ ووٹ کی توقع رکھ کر آپ اپنی سیاست کرتے، لیکن تب آپ نے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں اپنی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے عوام کی ہائے دہائے، سب ان کو پتہ بھی تھا کہ ان کے سر پہ آئے گی، مہنگائیاں بھی کرنی پڑے گی، ہر چیز ہوگی، تو تب آپ نے یہ سب کر لیا۔ تو اب یا تو پھر آپ کو عمران خان صاحب کی طرح اسٹیبلشمنٹ کے ڈیفنس میں کھڑا ہونا پڑے گا، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ آپ کو کردار ادا کرنا پڑے گا پاکستان میں۔ اور یہ جو بات کرتے ہیں کہ احتساب ہوگا پھر انتخاب ہوگا، تو آپ احتساب عمران خان صاحب کا چاہتے تھے، وہ تو ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی خاطر بڑے بڑے جرنیلوں کو جو ہے وہ سولی پہ چڑھا دیا جائے، تو وہ بات ممکن نہیں ہے ہمارے ملک میں، اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب نواز شریف صاحب اپنے فیصلے پہ یا اپنی ضد کو چھوڑتے ہیں یا نہیں، اور اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس حوالے سے جو بھی آگے کی اپڈیٹس ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔